مطمئن ہے، ایجنڈا تو روشن ہے. توجہ چاہوں گا، امام حسین کے چاہنے والوں کا ایجنڈا بڑا روشن ہے. امام فرماتے ہیں جس نے مخلوق کی خاطر خدا کو چھوڑ دیا اسے نہ خدا ملا نہ مخلوق ملی، اور جس نے خدا کی خاطر مخلوق کو چھوڑ دیا اسے خدا بھی ملا اور اللہ اور مخلوق بھی ملی. جو خدا کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر مخلوق خود بخود ہو جاتی ہے. قرآن کی ایک بڑی حسین آیت ہے، یوں تو ساری اس کی آیتیں حسین ہیں مگر میرے مضمون میں وہ آیت آ رہی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، ان الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رحمان ڈالتا ہے. صلوات پڑھنے محمد وآلہ محمد. جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور صاحبان کردار ہوتے ہیں ان کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. آپ ذرا غور تو فرمائیں، مولا کائنات کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوا. ممبر سے اگر کوئی خطیب جمعہ مولا پر لعنت نہیں کرتا تھا، میں ان بچوں کی خاطر یہ لفظ بول رہا ہوں، تو مجمع پکار کے کہتا تھا لعنت بھیجو علی پر پھر بات کرو. اتنا ہو گیا تھا. ایک بہت بڑا نام ہے تابعین میں سے جنہوں نے لعنت کا جب لفظ آنے لگا تو ان کی زبان لڑکھڑانے لگی. تو اس نماز جمعہ میں ان کا بیٹا بھی تھا. گھر جا کے بیٹے نے کہا ابا جب آپ نے خطبہ دیا تو سارا خطبہ تو بڑی روانی سے دیا، لیکن جب علی کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو سارے خطیب کہتے ہیں تو آپ کی زبان میں لکنت تھی. تو کہہ رہے تم نے پہچان لیا، تم نے دیکھ لیا، سمجھ لیا؟ کہاں مجھے محسوس ہوا آپ اس روانی سے نہیں بولے. کہا بیٹا میں دل سے کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو حکومت کا پابند ہوں، مجھے تو مجھ سے محراب چھن جائے گی، مجھ سے ممبر چھن جائے گا، میری تنخواہ بند ہو جائے گی اگر میں نے ایسا نہیں کیا. تو کہا کہ کیوں آپ دل سے کیوں نہیں کہتے؟ کہنے بیٹا خبردار علی کے بارے میں ایسا بولیں گے ہم جو رسول کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا شوہر، جو رسول کی نسل جس سے چلی ہو وہ علی. مجھے اپنے برابر نہ سوچنا، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. کا باپ ہو. یہ حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں، ان کا باپ تو میں ہوں. یہ کوئی کم مقام ہے. اور پھر انہوں نے فضائل پڑھے کہ علی کا یہ مقام، علی کا یہ مقام، اتنی عظمتوں والا وجود، اس پہ لعنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بابا پھر یہ سب لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ حکم نامہ جاری ہوا، اس کے بعد سے مسلسل لعنت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے سزا دی جاتی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے، شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام نہ جانتا ہو. انہوں نے آ کر پہلی مرتبہ 80 سال کے بعد، 80 سال تک، آج کل تو 80 سال کا تو اس امام بارگاہ میں تو کوئی نہیں ہوگا مسجد میں، 80 سال کا تو شاید ہی کوئی ہوگا مجلس میں. 80 سال تک کہاں جیتے ہیں ہمارے یہاں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جی 80 سال میں لوگ پیدا ہو کر اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں کہ ان کی رحلتیں ہو رہی ہوتی ہیں. 80 سال تک اگر کتنی نسلیں آئی ہوں گی؟ 3-4 کھیپ تو آئی ہوں گی نا. 3-4 کھیپوں نے مولا علی کے خلاف ممبروں سے آوازیں سنی. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ نسلوں میں بغض منتقل ہوتا نا. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس وجہ سے، یعنی اگر 2 یا 3 نسلوں نے مولا علی کی توہین سنی ہو، ممبروں سے سنی ہو، مقدس جگہ سے سنی ہو، مسجدوں سے سنی ہو، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ بعد والی نسلوں میں خود بخود رائج ہو جاتا، بعد والی نسلیں تو خود ہی علی سے دور ہو جاتی. مگر کیا ہوا؟ اتنا مطمئن ہو جائے رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بس عزیزوں میں نے بہت دیر لگائی. لا یخافون لومۃ اللائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. بولنے دیجئے، کہنے دیجئے، کیا کریں گے؟ میں مطمئن ہوں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے. ایسے افراد کو
اللہ نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ. یہ جو 6 صفتیں ہیں نا، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ 6 صفتیں جو بیان ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. جس پر چاہے وہ اپنا فضل نازل کرتا ہے. پھر یہ کہہ کر اس نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا. اب تم ایسے ہو جاؤ تو انما ولیکم اللہ. اللہ کی ولایت تمہیں ہضم ہو پائے گی. رسول اللہ کی ولایت برداشت کر پاؤ گے. علی کی ولایت برداشت کر پاؤ گے. یہ تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، یہ صراط مستقیم ہے ہی علی کی ولایت. بال سے زیادہ باریک ہے مولا علی کی ولایت. جی. اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے. اور ایسے اسی طرح اس پہ چلنا، اس پر رکنا. یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ جو صراط مستقیم پہ قائم رہنے، اللہ کی رسی کو پکڑنے، مضبوطی سے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں پکڑیں؟ یعنی اتنی مضبوطی سے پکڑو، یعنی چھوٹنے نہیں. کیسے چھوٹے گی؟ بات میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں. تقاضا اس کا کچھ اور ہے، کرم کچھ اور ہے. بار بار ہاتھ سے نکل رہی ہے ولایت علی. روزانہ علی کی ولایت سے نکلتے ہیں، روزانہ داخل ہوتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر تم ان صفات پر عمل کرو تو ذالک فضل اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہارے اوپر اللہ نے دیا ہے. اور پھر تم تنہا نہیں رہو گے، بلکہ ہم تمہیں 3 سرپرستیاں دیں گے. اللہ، رسول اور علی کی سرپرستی. عزیزو، جس کو حسین مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے، بہت لاشیں اٹھائے، سارے لاشیں اٹھائے. ایک لاشا، ایک اٹھانے والا ہے، لاشیں 100 سے زیادہ ہیں. امام حسین نے ہر بار آگے بڑھ کے فرمایا یہ لاشا میں اٹھاؤں گا، یہ لاشا میں اٹھاؤں گا. جب حضرت جون کا لاشا اٹھانے کے لیے صحابی آگے بڑھے تو فرمایا یہ غلام نہیں ہے، میرا مہمان ہے. اجرکم اللہ. لاشیں تو امام حسین نے سبھی اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھے. رونا اسی کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں بچا جو حسین مولا کو لے کر آئے. حسین تو سب کو لے کر آئے، مگر حسین کو کون لائے؟ تو وہی رہا لاشا جہاں امام کے گلے پہ خنجر چلا تھا. روئے بہت، گریہ بہت کیا، مناجات بہت پڑھی، مگر امام حسین 4 لاشوں پر جو کیفیت امام کی نظر آئی وہ کسی اور لاشے پہ نہیں آئی. یعنی میں لفظوں کو اگر بدل کے کہوں کہ حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشیں ایسے اٹھائے جن کا بیان بہت مشکل ہے. ان میں ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا. قربان جائیں حضرت امام حسن کے فرزند، یتیم امام حسن جناب قاسم ابن حسن. وہ قاسم جس کی عمر 11 سال کی کربلا میں ہے، ان کا پامال لاشا لے کر آئے. گھوڑے دوڑ گئے تھے نا حضرت قاسم کے بدن پر. بچوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. لاشے بدن 2 پامال ہوئے ہیں گھوڑوں سے. 2 بدنوں پر گھوڑے دوڑے ہیں کربلا میں، ایک امام حسین کے بدن پر، ایک حضرت قاسم کے بدن پر. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک پر زندگی میں گھوڑے دوڑے اور ایک پر زندگی کے بعد گھوڑے دوڑے، شہادت کے بعد گھوڑے دوڑے. حضرت قاسم پر ان کی زندگی میں گھوڑے دوڑ گئے. جوڑ علیحدہ ہو گیا. بار بار آواز آنے لگی چچا میری مدد کریں. اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں، مجھے 2-3 منزلیں لینی ہیں. آگے بڑھے. مولا حسین نے لاشا اٹھایا اور لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا. گنج شہیدہ میں جب لا کے رکھا تو کیا دیکھا؟ ساری بیویاں تو وہاں کھڑی ہیں، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی. یعنی جناب ام فروا زوجہ امام حسن مجتبیٰ وہ وہاں موجود نہیں تھیں. تو امام نے تعجب سے پوچھا جناب زینب سے، بہن زینب، بھابھی ام فروا کہاں ہیں؟ تو خبر آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا خیمے کی پشت کی طرف گئی تھی، خیموں کی اس طرف چلی گئی تھی. تو جناب زینب نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں. شکرن شکرا، حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی
سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئیں وہاں پر جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا. امام حسین بھی وہیں بیٹھے تھے. اپنے بچے کا لاشا دیکھ دیکھ کر روتی رہی. امام حسین کو دیکھ کر فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو. جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دو. امام نے کچھ نہیں کہا کہ یہ کرتا تو چاک چاک ہو گیا, تار تار ہو گیا, خون میں بھر گیا, اس کرتے کو کیا کریں گی آپ, اسے اسی بدن میں اسی کپڑوں میں رہنے دیجئے, مگر فرمایا اس پہ کوئی کپڑا ڈال دو اور مجھے اس کا کرتا دے دو. ماں تھی نا, ماں کی آرزو تھی. امام نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے وہ خون بھرا کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے, یہ قافلہ کوفہ گیا, شام